السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں قاری حفیظ الرحمن دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخر فرمائے، تمام پریشانیاں اور مشکلات سے آپ کو نجات عطا فرمائے، جہاں بھی رہیں چین و سکون سے رہیں۔ میں شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ان کا کربلا کا سانحہ ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آگے بڑھنا ہے مجھے، سماعت فرمائیں۔ حضرت قاسم کے بعد حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی حضرت محمد، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عباس، ان پانچوں میں سے چار بھائیوں نے آپ سے اجازت لی اور چاروں نے بہت سے ظالموں کو قتل کیا اور بڑی مردانگی سے آخر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عباس، جن کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا رہتا تھا، انہوں نے حضرت امام حسین کو دیا اور آپ سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، پیارے بھائی، تم سے میری ہمت بڑھ رہی ہے، اب تم بھی جاتے ہو۔ حضرت عباس نے کہا، بھائی جان آپ گھبرائیے نہیں، میں لڑنے نہیں جاتا، پانی لینے جاتا ہوں۔ 3 دن رات سے بال بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر حضرت عباس نے کندھے پر مشک رکھی اور ہاتھ میں نیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف چلے۔ ان ظالموں سے کہا، 3 دن سے ساقی کوثر ہے پیاسا بے قرار، جو کہ ہے میرے پیغمبر کا نواسا ذی وقار، علی مرتضیٰ کا نور دیدہ، اور بھی فاطمہ زہرا کی ہے آنکھوں کا تارا نامدار۔ کیا کہو گے تم قیامت کو جو پوچھے گا خدا، دشمنی کر کے نبی سے کس سے ہو امیدوار، ہے یہ نہر بہتی پیتا ہے اس سے ہر کوئی، پر نہیں بوند اس کو جو ہے شاہ دین والا تباہ۔ پانی دیتے ہو تو دے دو، ورنہ دریا پہ اب یہ چلا سقا نبی کا آئے کوئی نابکار۔ لیکن ان ظالموں پر خدا کے غضب کا نشہ چڑھا ہوا تھا، کسی کو رحم نہ آیا، بلکہ آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا اور تلواروں کا مے برسا دیا۔ آپ کو خاتم الخلفاء حضرت علی شیر خدا کی مردانگی حاصل تھی، آپ اسی حال میں ان کو کاٹتے مارتے دریا پر پہنچ گئے اور چاہا کہ ایک گھونٹ پانی پی کر حلق کو تر کر دوں۔ اسی وقت حضرت امام حسین اور بال بچوں کی بے چینی یاد آ گئی اور پانی نہ پیا کہ ان کو پلاؤں، پھر آپ پیوں، اور مشک بھر کر دریا سے چلے۔ پھر ظالموں نے گھیر لیا، پہلے آپ کا دائنا ہاتھ کٹا، پھر بایاں بھی کٹ گیا، پھر آپ نے بڑی مردانگی سے مشک کو دانتوں سے پکڑا، مگر ظالموں نے مشک میں تیر مارے اور پانی سب نکل گیا، آخر زخموں سے چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین جلدی سے آپ کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، آہ افسوس، میرا بازو کٹ گیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر اختیار کیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عباس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھائی بھتیجا وغیرہ نہ رہا جو لڑائی کے میدان میں جائے، صرف آپ کے 3 صاحبزادے حضرت علی اکبر اور ان سے چھوٹے حضرت زین العابدین عابد جو بیمار تھے، تیسرے علی اصغر جو شیر خوار تھے،
حضرت امام حسین نے میدان میں جانا چاہا تو حضرت علی اکبر جو اس وقت 22 سال کے تھے تڑپ گئے اور دوڑ کر آپ کے پاؤں کو لپٹ گئے اور کہا ابا جان یہ کیا کرتے ہو؟ میں تو زندہ ہی مر جاؤں گا اور آنکھ کو نہ دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ آپ میرے سامنے شہید ہوں اور میں بے باپ کا ہو جاؤں اور یتیمی کا داغ اٹھاؤں۔ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے کہ پہلے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ جان میرے دل کی، باپ کا بیٹے کے سامنے مرنا اچھا ہوتا ہے اور تم باپ کے سامنے مرنا چاہتے ہو تو اچھا تو اپنی والدہ سے اجازت لو کہ انہوں نے تم کو بڑی محبت سے پالا ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ حضرت شہر بانو نے فرمایا اے جان ماں کے کلیجے، اے ماں کی آنکھوں کے چاند، تمہارے ابا جان کے بعد تم کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی، لیکن میں صبر کرتی ہوں اور اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اچھا بیٹا جاؤ اور دین محمدی کی حفاظت میں قربان ہو جاؤ۔ میں انشاءاللہ تعالی صبر میں حضرت ہاجرہ والدہ حضرت اسماعیل سے کم نہ ہوں گی۔ المختصر حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے اور حضرت علی شیر خدا کا پٹکا ان کی کمر میں باندھا اور لوہے کا خود ان کے سر پر رکھا اور ایک بڑے تیز گھوڑے پر سوار کیا۔ اس وقت ان کے چاروں طرف ان کی والدہ حضرت شہر بانو اور پھوپھیاں حضرت زینب و ام کلثوم اور بہنیں سب کھڑی رو رہی تھیں۔ حضرت امام حسین الگ تڑپ رہے تھے۔ اس داستان غم کے لکھنے سے قلم کا سر بھی قلم ہے۔ سوار جب ہونے لگا زینب کا گل اندام، زینب نے رکاب اور عنان بانوں نے لی تھام، دل تھام کے ہمراہ ہوئے شاہ خوش انجام، اکبر نے کیا منع تو بولے شہ ناکام، بن دیکھے تیرے خیمے میں مر جاؤں جا کے، لے چل مجھے ساتھ اپنے جلوے دار بنا کے، حسرت ہے کہ ہم آج جلووں میں تیری جائیں، گرمی ہے تمہیں دھوپ میں رومال ہلائیں۔ اکبر نے کہا آپ یہ کلمہ نہ سنائیں، جاؤ کہیں اماں بھی نہ باہر نکل آئیں، فرزند کی خاطر تو ہٹ جاتے تھے شبیر، پھر راہ سے گھبرا کے چلے آتے تھے شبیر۔ المختصر حضرت علی اکبر لڑائی کے میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا یہ فوجیوں خبردار ہو جائیو، یہ حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا ہے، بس اب یہی ایک جوان باقی ہے اور ہمت کر کے اس کو مار لو۔ حضرت علی اکبر نے کہا ان سے کوفیو بد نہاد، خدا تم کو سمجھے گا اے نامراد، وہ داور حقیقی بروز جزا، کہے تم سے اے ظالم و بے حیا، نبی زادوں پہ ہائے ایسا ستم، کیا تم نے ناحق یہ اے با ستم، کیا تم نے ناحق یہ اے با ستم، تو اس وقت کیا دو گے اس کا جواب، ڈرو ظلم سے اب بھی خانہ خراب۔
شیر دین کا بیٹا ہوں آل نبی، بڑا ہوں میں اصغر اور عابد سے بھی۔ عزیزو وہ کیا قوم تھی سنگ دل، نہ ہوتی کسی بھی طرح منفعل۔ المقتدی حضرت علی اکبر نے جب دیکھا کہ یہ ظالم کسی نصیحت کو نہیں مانتے تو جوان مردی کے کمال سے دشمن کے فوج میں گھس گئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئے اور کہا ابا پیاس نے تباہ کر دیا۔ اگر ذرا سا پانی حلق کو مل جاتا تو ظالم کو دکھلاتا کہ حسینی خون اور تلوار کیا کیا جوہر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جان باپ کے دل کی اور صبر کر لو اور اللہ کے حکم پر راضی رہو۔ اور پھر میدان میں آئے اور کہا یہ چمک ہے دھوپ کی اور پک رہا ہے کربلا، ساقی کوثر پیاسا ہے تمہیں کوئی خدا، خاک اڑتی اور وہ بھی کرم ہے شدت کے ساتھ، یہاں بلا کر خوب ہی تم نے چھکایا ہے مزہ، یہ دغا بازو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے، نہیں کرتے ہیں جس کو امام اس کو ستاتے ہیں بھلا۔ الغرض کوئی بات ان ظالموں نے نہ سنی۔ حضرت علی اکبر پھر بڑی دلیری سے لڑے اور پھر خیمے میں آئے اور سب کو زبان کے کانٹے دکھائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میرے دل کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، اب وقت قریب ہے کہ تم کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤ گے۔ اور وہ میدان میں آئے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں ڈال دیں۔ آخر بھوک و پیاس کے مارے ہوئے تھے، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور آواز دی ابا جان میری خبر لیجیے۔ آپ ان کو خیمے میں لے آئے اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا ابا جان مت گھبرائیے، میں تو زندہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حوریں سامنے کھڑی ہیں۔ حضرت نانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے 2 پیالے لیے ہوئے ہیں، ایک مجھ کو دیا اور فرماتے ہیں دوسرا پیالہ اپنے نور عین حسین کو دوں گا، اب تمہارے بعد وہ بھی آنے والا ہے، یہ فرما کر ان کی روح مبارک جنت الفردوس کو سدھاری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے افسوس اور بے شمار افسوس کہ شہزادہ کونین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور عین اور حضرت امام حسین کی اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا ٹھکانہ ہے آپ کے صبر و استقلال کا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ایسے صابر و شاکر غم کا مارا نہ دنیا میں کسی نے سنا اور نہ دیکھا گیا۔ کس نے دیکھا ایسا غمگین اور سنا کس نے بھلا؟ نور دید فاطمہ زہرا کا وہ دلبر بھی ہو حسن کا وہ برادر نام اس کا حسین، اور وہ سردار جنت ساقی کوثر بھی ہو، اس کا کنبہ قتل ہو یوں بے گناہ و حسرتا، سامنے اس کی بڑی ناش علی اکبر بھی ہو، خیمہ ہو پیاسا 3 دن اور رات سے تشنگی سے جاں بلب مستر علی اصغر بھی ہو، سامنے اس کے یتیمی اور رانڈاپا ہو کھڑا، حضرت زین العابدین بیمار کا بستر بھی ہو، سامنے لاشیں پڑی ہوں کوئی دفناتا نہ ہو، دم بدم ہو تیر باراں نیزہ و خنجر بھی ہو، جس طرف دیکھے نظر آتا نہ ہو اس کو کوئی منتظر ایک جان لینے کو، وہاں لشکر بھی ہو، سامنے آتا ہو خولش شمر ظالم اور امر سعد، یہ گروہ اشقیاء آمادہ یوں سر پر بھی ہو، یا الہی ان سب کو بھیج دے دوزخ میں تو، تاکہ خوش اس سے کچھ دل مستر بھی ہو، ایسا بھی بے وطن و مظلوم و بے کس کہیں ہے کسی نے بھی سنا اور آل پیغمبر بھی ہو۔ اللہ اللہ وہ کیسی مصیبت کا وقت تھا کہ شہزادیوں کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ آپ بھی ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اب ہم کس کے سائے میں رہیں گے اور ہم کو کیا کیا دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ آپ نے سب کو صبر کرنے کا ثواب اور درجے بتلائے اور ہر طرح کی تسلی دی اور اپنی بیٹی سکینہ کو گلے لگایا اور بہنوں کے سروں پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا پیاری بہنوں تم میری
اس پیاری بیٹی پر خفا نہ ہونا، یتیم کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اے پیاری بہنوں اور گھر والوں، میں نے جتنے جی تم سب کو خدا کے سپرد کیا، وہ تم کو مدینے میں پہنچا دے گا، اور میری جدائی کے غم میں آنکھوں سے رو لینا مگر سر اور سینہ نہ پیٹنا، زبان سے اللہ کی شکایت نہ کرنا تاکہ صبر جمیل کا مرتبہ پاؤ۔ اب میں سورہ النساء کا 18 رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا اس کے گناہوں کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ اور یہ جو خدا کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور وہ پکارتے ہیں تو شیطان سرکشی کو، اور جس پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جو خدا سے کہنے لگا میں تیرے بندوں میں سے غیر خدا کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان کو وعدہ دیتا ہے کہ اور امیدیں دلاتا ہے کہ، اور جو شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں ان کو بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ابدالآباد ان میں رہیں گے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دلایا جائے گا، اور خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان کی دل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اس شخص سے کسی کا دین اچھا ہو سکتا ہے، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے، اور وہ جو یکسو مسلمان تھے۔ اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب خدائی کا ہے۔ خدا
ہر چیز پر